اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، مکمل طور پر. اے مومنو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ظاہری طور پہ تو یہ چھوٹی سی آیت، بلکہ اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن بڑی گہرائی ہے اس میں. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو مومن ہیں. اور مومن کے بارے میں علامہ اقبال پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے بارے میں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملیں تو بنتا ہے مسلمان. اور 100 مسلمان ہوں تو ایک مومن بنتا ہے. اور مومن کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. اس سے پہلے تو انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے. سب سے پہلی بات انسان ہونا. سو انسان ہوں تو مسلمان بنتا ہے انسان. جن انسانوں کو ہم لوگ جانتے ہیں ان کی بات نہیں ہے. علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. قرآن میں بھی ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے. انسان انس سے نکلا ہے. ہر لفظ کی روٹ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے. انسان انس سے نکلا ہے، نسیان سے بھی نکلا ہے. اگر انسان کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ انسان انس سے نکلا ہے تو انس کا مطلب ہے محبت. واہ واہ واہ، محبت. ہاں، تو جو انسان محبت سے خالی ہو وہ انسان نہیں ہوتا.
اپنے مالک سے محبت نہ ہو جس کو، عملی طور پہ ویسے دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہے فرشتوں سے اعلیٰ انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے ذرا محنت زیادہ۔ انسان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان ہی تو تھا آدم علیہ السلام کی صورت میں، اس کی بزرگی، برتری، اعلیٰ پن ظاہر کرنے کے لیے تو رب کائنات نے فرمایا تھا کہ آؤ فرشتو، سب میں نے ایک ایسی شے بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین کر کے بنایا ہے، آؤ فرشتو سارے آ کے میرے بنائے ہوئے اس انسان کو سجدہ کرو۔ جس نے کر دیا وہ مقام پا گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ ابلیس ٹھہرا۔ اب اس کے پیچھے بھی تو وجہ تھی نا، وہ ابلیس کیوں بنا، اس کے ابلیس بننے کی وجہ کیا تھی، وہ خیر ایک علیحدہ ٹاپک، اس طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ہو تو پھر ہائے ہائے ہائے، تو انسان کے بعد پھر مسلمان بنتا ہے، پھر مومن بنتا ہے۔ مومن مان لینے والے کو کہتے ہیں، جو مان لیتا ہے، اپنے رب کو مان لیتا ہے، رب کی مان لیتا ہے، جو اس کی مان لیتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں، وہ مومن ہے۔ مان لینے والے کو مومن کہتے ہیں، جس نے مانا نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اور رب کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومن ہونا بھی کافی نہیں ہے، مومنوں اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور پہ، حیل و حجت نہ کرو، جو اچھی لگے چیز وہ مان لی، جو اچھی نہ لگے وہ نہ مانی، جو فائدے کی ہو وہ مان لی، جو فائدے میں نہ ہو وہ نہ مانی۔ نہیں یہ ماننا نہیں، جب مان لیا سو مان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے، حکم ہوتا ہے کہ اس آگ میں چھلانگ لگا دی جائے، مولا حسین کو حکم ہوتا ہے کہ حسین چلو، تیری مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ چل کر تم نے کربلا سجانی ہے، ایک ایک کر کے اپنے سارے رشتے، اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری باتیں ایک 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 کر کے اپنے مالک کے حضور قربان کر دینا ہے۔ مکھ ہووے یار دا نگاہاں سامنے، ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں، سب کچھ وار کے حسین دسیا، ایویں تے نہیں، کیا ذہن سے نکل گیا، ایویں تے نہیں، سب کچھ وار کے حسین دسیا، ایویں تے نہیں وفاواں نبھائیاں جاندیاں۔ یہ کوئی آسان بات تھوڑی تھی، ایزی بات تھوڑی تھی، ایویں ہی تھوڑا بس ٹھیک۔ آج مولا حسین کی بات ہوتی ہے تو سردار العاشقین کے طور پہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ۔ تو اب یہ تھوڑا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو،
محبت بھی تھی. یہ تھوڑا کہ بھئی نہیں یہ نہیں مانو نا. اس سے اگلی بات قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل سے پوچھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے. اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی. پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے تو آگے سے اس نے یہ نہیں عرض کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ میرا خیال یہ ہے یا ایسے ہونا چاہیے یا ایسے نہیں. ادب کا دیکھیں، ادب سیکھنا تو ان سے. عرض کرتے ہیں بابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے. اپنی بات ہی نہیں کی میرا کیا خیال ہے، میرا خیال ہے یا کوئی نہیں ہے، اپنا خیال ہی نہیں کوئی، اپنی بات ہی کوئی نہیں. عرض کرتے ہیں بابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے. یہ قرآن میں ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ کہاں سے سیکھے اسماعیل نے آداب فرزندی. باپ کا ادب کرنے کا طریقہ اسماعیل نے کہاں سے سیکھ لیا. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کہاں سے سیکھے اسماعیل نے آداب فرزندی. اکثر میں شعر پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں لگتی. یہ نظر کا فیض تھا کہ کسی مدرسے کی کرامت تھی. یہ کیا تھا؟ کہاں سے سیکھے بچے نے؟ 7 سال کی عمر ہے. آداب فرزندی جیسے کہتے ہیں کر گزریے، جیسے حکم ہے ویسے کر گزریے. اولاد ہو تو پھر ایسی ہو جو خود چل کر اس کے رستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو. شیطان نے آ کے کہا اسماعیل کو کہ تجھے پتہ ہے تیرے بابا جان تجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ آگے سے کہتے ہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا. کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو 1000 زندگیاں اسماعیل کو ملیں اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے. مکمل بندگی. اسلام بندگی کا نام ہے. مکمل داخل ہو جاؤ اسلام میں، مکمل داخل ہو جاؤ. اور جب اسلام کس لیے آیا ہے دنیا میں؟ انسانیت کی رہنمائی، رہبری، وہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اسلام آنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ حضور کو بنانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ساری کائنات کا یہ کھلارنے کی وجہ کیا تھی؟ رب کائنات فرماتے ہیں کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو پکڑ کر رب سے ملا دیا جائے. یہ اسلام ہے. اسلام اس کو کہتے ہیں. اس کو قربت الہی کی نعمت سے سرفراز ہو جائے. وہ اسلام کا مقصد اور مطلب یہ ہے جس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہا. کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی بعد فرمایا آجو ذرا باتیں کرتے ہیں. معراج پہ بلا لیا دیدار کے لیے. کیوں؟ امتیوں کو بھی دیدار دینا تھا. اس لیے دیدار دینا کیسے ہے یہ بات اور ہے، وہ قرب ملنا کیسے ہے یہ بات اور ہے. یہ راز کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے. لیکن اگر کوئی اپنا آپ لٹائے گا تو فقط اس لیے لٹائے گا کیونکہ اس نے اس کا دیدار پانا ہے. شہید سے پوچھو کیا شان بیان کی گئی. حدیث میں آتا ہے، لوگ انکار کرتے ہیں دیدار کی بات کرتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے اس کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا. یا وہ انکار کر دو. یہ شہادت اصغر ہے. اور جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے وہ شہید اکبر ہے. جب شہید اصغر کے لیے دیدار الہی جیسی نعمت ہے تو شہید اکبر کے لیے نعمتیں کیسی ہوں. بس یہ شعور نہیں دیا جاتا.
اس اللہ سے محبت کا سلیقہ نہیں سکھایا جاتا، اپنے مولا سے عشق کا سلیقہ نہیں سکھایا جاتا، ہائے ہائے، اس سے محبت کی باتیں نہیں کی جاتی، اس سے مناجات کی باتیں نہیں کی جاتی، وہ طریقہ نہیں سکھایا جاتا۔ بات تو یہ تھی۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔